پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قرآن ٹاپکس پہ تنویر کاظمی، سبق نمبر 5، اردو آڈیو نمبر 4، جنت۔ سورہ الشورى نمبر 42، آیت نمبر 22۔ تم دیکھو گے کہ ظالم اپنے اعمال کے وبال سے ڈر رہے ہوں گے، وہ ان پر پڑھ کر رہے گا، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وہ بہشت کے باغوں میں ہوں گے، اور جو کچھ چاہیں گے ان کے پروردگار کے ہاں موجود ہوگا۔ یہی بڑا فضل ہے، یہی وہ انعام ہے جس کی اللہ اپنے ان بندوں کو جو ایمان لاتے ہیں عمل نہیں کرتے ہیں بشارت دیتا ہے۔ کہہ دو کہ میں اس کا تم سے کچھ صلہ نہیں مانگتا، مگر تم کو قرابت کی محبت کا لحاظ تو چاہیے، اور جو کوئی نیکی کرے گا ہم اس کے لیے اس میں ثواب بڑھائیں گے، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، قدردان ہے۔ سورہ الزخرف نمبر 43، آیت نمبر 66 سے 73۔ یہ صرف اس بات کے منتظر ہیں کہ قیامت ان پر ناگہاں موجود ہو اور ان کو خبر تک نہ ہو۔ جو آپس میں دوست ہیں اس روز ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، مگر پرہیزگار کہ وہ باہم دوست ہی رہیں گے۔ میرے بندو، آج تمہیں نہ کچھ خوف ہے نہ تم غمناک ہوگے۔ جو لوگ ہماری آیتوں پر ایمان لائے اور فرما بردار بن گئے، ان سے کہا جائے گا کہ تم اور تمہاری بیویاں عزت احترام کے ساتھ بہشت میں داخل ہو جاؤ۔ ان پر سونے کی تشتریوں اور پیالیوں کا دور چلے گا، اور وہاں جو جی چاہے اور جو آنکھوں کو اچھا لگے موجود ہوگا، اور اے اہل جنت تم اس میں ہمیشہ رہو گے، اور یہ جنت جس کے تم مالک بنا دیے گئے ہو تمہارے اعمال کا صلہ ہے۔ یہاں تمہارے لیے بہت سے میوے ہیں جن کو تم کھاؤ گے۔ سورہ الدخان نمبر 44، آیت نمبر 51 سے 49، 59۔ بے شک پرہیزگار لوگ چین کے مقام میں ہوں گے، یعنی باغوں اور چشموں میں باریک اور دبیز ریشم کا لباس پہن کر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ وہاں اس طرح کا حال ہوگا، اور ہم بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ان کی بیویاں بنا دیں گے۔ وہاں امن و اطمینان سے ہر قسم کے میوے منگائیں گے اور کھائیں گے، اور پہلی دفعہ کے مرنے کے علاوہ موت کا مزہ نہیں چکھیں گے، اور اللہ ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لے گا۔ یہ تمہارے پروردگار کا فضل ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے۔ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ بس تم بھی انتظار کرو اور یہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سورہ الجاثیہ نمبر 45، آیت نمبر 27، آیت نمبر 27 سے 30۔ اور آسمان اور زمین کی حکومت اللہ ہی کی ہے، اور جس روز قیامت برپا ہوگی اس روز اہل باطل خسارے میں پڑ جائیں گے۔ اور تم ہر ایک فرقے کو دیکھو گے کہ گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوگا، اور ہر ایک جماعت اپنی کتاب اعمال کی طرف بلائی جائے گی۔ جو کچھ تم کرتے رہے آج تم کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ یہ ہماری کتاب تمہارے بارے میں سچ سچ بیان کر دے گی، جو کچھ تم کیا کرتے تھے ہم لکھواتے جاتے تھے۔ اب جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کرتے رہے ان کا پروردگار انہیں اپنی رحمت کے باغ میں داخل کرے گا۔ یہی کھلی کامیابی ہے۔ سورہ الاحقاف نمبر 46، آیت نمبر 13 سے 14۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ یہی اہل جنت ہیں کہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ اس کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ سورہ محمد نمبر 47، آیت نمبر 12۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل فرمائے گا، اور جو کافر ہیں وہ فائدے اٹھاتے ہیں، اس طرح کھاتے ہیں جیسے حیوان کھاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ سورہ الفتح نمبر 48، آیت نمبر 4 سے 5۔ وہی تو ہے جسے مومنوں کے دلوں پر تسکین نازل فرمائی تاکہ ان کے ایمان کے ساتھ اور ایمان بڑھے، اور آسمان اور زمین کے لشکر سب اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں داخل کرے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے تاکہ ان میں سے ان کے گناہوں کو دور کر دے، اور یہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی ہے۔ الفتح نمبر 48،
آیت نمبر 16 سے 17۔ اے نبی، جو گنوار پیچھے رہ گئے تھے ان سے کہہ دو کہ تم جلد ایک سخت جنگجو قوم کے ساتھ جنگ کے لیے بلائے جاؤ گے۔ ان سے تم یا تو جنگ کرتے رہو گے یا وہ ہار مان لیں گے، اور اگر تم حکم مان لو گے تو اللہ تم کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر منہ پھیر لو گے تو جیسے پہلی دفعہ پھیرا تھا تو وہ تم کو بڑی تکلیف کی سزا دے گا۔ نہ تو اندھے پر سختی ہے سفر جنگ سے پیچھے رہ جانے میں، نہ لنگڑے پر اور نہ بیمار پر سختی ہے، اور جو شخص اللہ اور اس کے پیغمبر کے فرمان پر چلے گا اللہ اس کو بہشتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جو روگدانی کرے گا اور جو روگ گردانی کرے گا وہ اسے دردناک عذاب دے گا۔ سورہ الکاف، سورہ کاف نمبر 50، آیت نمبر 31 سے 35۔ اور بہشت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی کہ ان سے مطلق دور نہ ہوگی، یہی وہ چیز ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، یعنی ہر رجوع لانے والے حفاظت کرنے والے سے جو رحمان سے بن دیکھے ڈرتا رہا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے، وہاں جو چاہیں گے ان کے لیے حاضر ہوگا، اور ہمارے یہاں اور بہت کچھ ہے۔ سورہ الداریہ نمبر 51، آیت نمبر 1 سے 6۔ بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، بکھیرنے والی ہواؤں کی قسم جو اڑا کر بکھیر دیتی ہیں، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں، پھر ہر چیز کو یعنی بارش کو تقسیم کرتی ہیں، کہ جو وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ یقیناً سچا ہے، اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ سورہ الطور نمبر 52، آیت نمبر 17 سے 28۔ جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں و نعمتوں میں ہوں گے، اور جو کچھ ان کے پروردگار ان کو بخشا اس کی وجہ سے وہ خوشحال ہوں گے، اور ان کے پروردگار نے ان کو دوزخ کے عذاب سے بچا لیا۔ کہا جائے گا کہ اپنے اعمال کے صلے میں مزے سے کھاؤ اور پیو۔ تختوں پر جو برابر برابر بچھے ہوئے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم اس کی بیویاں بنا دیں گے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کو ہم ان کی بیویاں بنا دیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے ان کی اولاد بھی راہ ایمان میں ان کے پیچھے چلی، پھر ان کی اولاد کو بھی ان کے پرلے، اور پھر ان کو اولاد کو بھی ہم ان کے درجے تک پہنچا دیں گے، اور ان کے اعمال میں سے کچھ کم نہ کریں گے۔ ہر شخص اپنے اعمال میں پھنسا ہوا ہے۔ جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا دی چاہے گا جس طرح کے میوے اور گوشت کو ان کا جی چاہے گا ہم ان کو عطا کریں گے۔ وہاں وہ جامع شراب کی چھینیں چھپٹی کریں گے، جس کے پینے سے نہ کوئی لغو بات ہوگی نہ کوئی گناہ کا کام، اور نوجوان خدمت گار جو ایسے ہوں گے کہ جیسے چھپائے ہوئے موتی جو ان کے آس پاس پھریں گے، اور ایک دوسرے کی طرف رخ کر کے آپس میں گفتگو کریں گے، کہیں گے اس سے پہلے ہم اپنے گھر میں اللہ سے ڈرتے رہتے تھے تو اللہ نے ہم پر احسان فرمایا اور دوزخ کی گرم ہوا کی گرم ہوا کے عذاب سے ہمیں بچا لیا۔ اس سے پہلے ہم اسے پکارا کرتے تھے، بے شک وہ احسان کرنے والا مہربان ہے۔ سورہ النجم نمبر 53، آیت نمبر 31۔ جو کچھ آسمانوں میں جو کچھ زمین میں سب اللہ ہی کا ہے، اسی نے خلقت کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو ان کے اعمال کا بدلہ دے، اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کو ان کے نیک بدلہ دے۔ سورہ القمر نمبر 54، آیت نمبر 52 سے 55۔ اور جو کچھ انہوں نے کیا ان کے اعمال ناموں میں درج ہے، یعنی ہر چھوٹا اور بڑا کام لکھ دیا گیا ہے۔ جو پرہیزگار ہیں وہ باغوں اور نہروں میں ہوں گے، یعنی سچی بیٹھک میں ہر طرح کی قدرت رکھنے والے بادشاہ کی بارگاہ میں۔ سورہ الرحمن نمبر 55، آیت نمبر 46 سے 78۔ جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو باغ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں میں بہت سی شاخیں یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہیں،
تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے بہہ رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ ان میں سب میوے دو دو قسم کے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ اہل جنت ایسے بچھونوں پر جن کے استر اطلس کے ہیں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے قریب جھک رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ ان میں نیچی نگاہ والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا اور نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ گویا وہ یاقوت اور مرجان ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں، نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اور ان باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں خوب گہرے سبز، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں دو چشمے ابل رہے ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ ان میں نیک سیرت ان میں نیک سیرت خوبصورت عورتیں ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ وہ حوریں ہیں جو خیموں میں محفوظ ہیں، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو چھٹلاؤ گے؟ ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا نہ کسی جن نے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سبز قالینوں اور نفیس مسندوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ تمہارا پروردگار جو صاحب جلال و کرم ہے، اس کا نام بڑا با برکت ہے۔ سورہ الواقعہ نمبر 56 آیت نمبر 1 سے 40۔ جب واقعہ ہونے والی واقعہ ہو جائے گی، اس کے واقعہ ہونے میں کچھ جھوٹ نہیں، کسی کو پست کرنے کسی کو بلند کرنے والی۔ جب زمین بھوچال سے لرزنے لگے جب زمین بھوچال سے لرزنے لگے اور پہاڑ ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، پھر غبار ہو کر اڑنے لگیں، تو تم لوگ تین قسم کے ہو جاؤ گے۔ تو دائیں ہاتھ والے کیا کہنے دائیں ہاتھ والوں کے، اور بائیں ہاتھ والے افسوس، بائیں ہاتھ والے کیا ہی برے ہیں۔ اور جو آگے بڑھنے والے ہیں، ان کا کیا کہنا، وہ آگے بڑھنے والے ہیں، وہی اللہ کے مقرب ہیں نعمت کے بھیشتوں میں۔ وہ بہت سے تو پہلے لوگوں میں سے ہوں گے اور تھوڑے سے بعد والوں میں سے ہوں گے۔ لال و یاقوت وغیرہ سے جڑاؤ تختوں پر آمنے سامنے تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے۔ نوجوان خدمت گزار جو ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہیں گے، ان کے آس پاس پھریں گے، یعنی آب خورے اور آفتابے اور صاف شراب کے جام لے لے کر۔ اس سے نہ تو سر میں درد ہوگا، نہ ان کی عقلیں زائل ہوں گی، اور میوے جس طرح کے ان کو پسند ہوں، اور پرندوں کا گوشت جس قسم کا ان کا جی چاہے، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جیسے حفاظت سے رکھے ہوئے آبدار موتی۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وہاں تو نہ وہ بیہودہ بات سنیں گے نہ گالی گلوچ، ہاں ان کا کلام سلام سلام ہوگا۔ اور دانے ہاتھ والے کیا کہنے ہیں دانے ہاتھ والوں کے، وہ بے کانٹوں کی بیریوں اور تہ بتہ کیلوں اور لمبے لمبے سایوں اور بہتے پانی کے چشموں اور بہت سے میووں کے باغوں میں ہوں گے، جو نہ کبھی ختم ہو، نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی۔ اور اونچے اونچے بستروں پر آرام کریں گے اور اونچے اونچے بستروں پر آرام کریں گے۔ ہم نے ہی ان حوروں کو پیدا کیا، تو ان کو کنواری بنایا، اور شوہروں کی پیاری اور ہم عمر، یعنی داہنے ہاتھ والوں کے لیے۔ یہ بہت سے تو پہلے لوگوں میں سے ہوں گے اور بہت سے بعد والوں میں سے ہوں گے۔ صدق اللہ العظیم۔